بسم الله الرحمن الرحيم. باب حد الخمر. الفصل الأول. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40. متفق عليه. وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40. وعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهما قال كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر امرأة عمر فجلد 40 حتى إذا أتوا وفسقوا جلد 80. رواه البخاري. الفصل الثاني. عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. رواه الترمذي. ورواه أبو داود عن قبيصة بن ذؤيب. وفي أخرى لهما وللنسائي وابن ماجه والدارمي عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر ومعاوية وأبو هريرة وشريد رضي الله عنهم إلى قوله فاقتلوه. وعن عبد الرحمن بن أزهر قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميخطة. قال ابن وهب يعني الجريدة رطبة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه فمنا الضارب بيديه والضارب بثوبه والضارب بنعله. ثم قال بكتوه فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حاذ دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشيء. رواه أبو داود. الفصل الثالث. عن عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب يقول ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. متفق عليه. وعن ثور بن زيد الدلمي قال إن عمر استشار في حد الخمر فقال له علي أرى أن تجلد 80 جلدة فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هدى وإذا هدى افترى فجلد عمر في حد الخمر 80. رواه مالك. باب ما لا يدعى على المحدود. الفصل الأول. عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا اسمه عبد الله يلقب حمارا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه فمنا الضارب بيديه والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. الفصل الثاني. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء الأسلمي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال أنكتها؟ قال نعم.
قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المربد في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال هل تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن ذان يا رسول الله. فقال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. رواه أبو داود. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. رواه في شرح السنة. وعن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حدا فستر الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث غريب. باب التعذير. الفصل الأول. عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. الفصل الثاني. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه 20 وإذا قال يا محنث فاضربوه 20 ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله فأحرقوه متاعه واضربوه. رواه الترمذي وأبو داود. وقال الترمذي وهذا حديث غريب. سبحان الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. باب حد الخمر. یہ شراب کے حد کے بارے میں باب ہے. خمر باب نصرہ سے اور باب ضربہ سے. اس کا معنی ہے چھپانا، ستر چھپانے کے معنی میں آتا ہے. تو شراب کو بھی شراب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی عقل پر پردہ ڈالتی ہے، مخامرۃ العقل سے ہے، عقل چھپاتی ہیں. اس وجہ سے اس کو خمر کہا جاتا ہے. خمر کی حرمت تدریجاً واقع ہوئی ہے، درجہ بدرجہ. 4 درجات میں اس کے حرمت کا حکم آیا ہے. اس لیے کہ خمر ان کے ہاں، صحابہ کے ہاں، عرب معاشرے میں اسی طرح استعمال ہوتی تھی، اس طرح پی جاتی تھی جس طرح ہمارے ہاں چائے ہے یا کولڈ ڈرنک. یہ جیسے ہمارے یہاں کوئی گھر میں آ جائے تو ہم چائے پلاتے ہیں اس کو،
یا شربت پلاتے ہیں، کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں. تو اسی طرح ان کے یہاں شراب ہر وقت پڑی ہوتی تھی، بس مہمان آ گئے تو شراب کے گلاس میں ڈال دی پلا دی. اسی طرح ہوتا تھا. جیسے آج کل جو ہے نا وہ جاپان میں یا جرمنی میں اس طرح ہر وقت وہ شرابی پیتے ہیں، ہر وقت تقریباً ان میں تو کچھ نہ کچھ نشہ ہوتا ہی ہے. اگر یہ شراب نہ پینا تو یہ سارے مسلمان ہو جائے. ان میں ضد نہیں ہے، ضدی لوگ نہیں ہے یہودیوں کی طرح. یہودی تو ضدی ہیں نا، تو یہ ضدی نہیں ہے، مان جائے. لیکن شراب پیتے ہیں ہر وقت. اگرچہ اس طرح نشہ تو نہیں ہوتا جس طرح شراب پینے سے ہوتا ہے، عادی ہے، لیکن بہرحال وہ پردہ ہوتا ہی ہے عقل. تو اس وجہ سے یک بار بھی جو ہے اس کا یک دم سے اس کا حکم حرمت کا نازل نہیں ہوا، درجہ بدل. سب سے پہلے سورہ نحل میں ایک خفیف سا اشارہ کیا گیا، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. فرمایا کہ تم جو ہے نا کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا بناتے ہو، اس سے نشہ کی چیز بناتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا اور اچھا رزق بھی بناتے ہو. تو یہاں پر سکرن کے مقابلے میں ورزقاً حسنا لائے ہیں. تو مطلب یہ کہ تم جو اس سے انگور سے شراب بناتے ہو، اس کا مطلب ہے یہ رزق حسن نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ ہلکا سا اشارہ تھا، ہلکا پھلکا تک، ٹھیک ہے، اس طرح اشارہ کر دیا کہ کوئی اچھی چیز نہیں. آہستہ آہستہ ذہن سازی ہو رہی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سورہ بقرہ میں آیت نازل ہوتی ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. ہم سے پوچھتے ہیں خمر اور جوئے کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اس میں جو ہے نا گناہ ہے، کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن گناہ ان کے فوائد سے، ان کے جو گناہ ہے ان کے فائدے سے بڑا ہے. کچھ فوائد بھی ہیں، ومنافع للناس، کچھ فوائد بھی ہیں. بعض حضرات نے تو شراب کے 150 فوائد شمار کی. ٹھیک ہے، مثلاً جو ہے نا وہ شراب کیا کرتی ہے، اسکین جو جلد ہے اس کو صحیح رکھتی ہے، نرم رکھتی ہے، رنگ کو صاف کرتی ہے، وغیرہ ذالک. خیر، لیکن فرمایا کہ یہ فوائد جو ان کا گناہ ہے نا، اس کے سامنے جو اس کے فوائد ہیں وہ بہت کم، کچھ بھی نہیں. اس کے بعد یہ دوسرا درجہ تھا. تیسرا درجہ شراب کی حرمت کا. ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی دعوت کی، دعوت پہ بلائے ہوئے. اب سردی آ رہی، دعوت کا سیزن شروع ہو رہا، موسم ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ 1 ڈش اونلی فش، ٹھیک. تو خیر صحابہ کی دعوت کی. نماز کا وقت ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام بنا. تو وہ نماز کے لیے اب شراب چلی، شراب پی انہوں نے. اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد انہوں نے سورہ کافرون شروع کر، قل یا ایھا الکافرون. آگے ہے لا اعبد ما تعبدون، کہ ہم جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا، ہم نہیں کرتے. اب وہ نشے میں تھے، ان کو پتہ نہیں چلا. انہوں نے کہا وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہ ہم بھی انہیں معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہیں. پتہ نہیں چلا، نشے میں تھے. تو اب آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے یہاں تک کہ نشہ اتر جائے تو پتہ تو چلے تم کیا کہہ رہے. تو اب ظہر، عصر،
اور مغرب، چونکہ یہ نمازیں تو قریب قریب ہے نا، تو اس میں تقریباً شراب چھوڑ دی گئی، اس لیے کہ فوراً دوسری نماز کا وقت آتا ہے، اب شراب پیے نشہ نہیں اترا تو نماز بھی پڑھ سکتے۔ اب دیکھو یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے حکمت سے کام کیا۔ تو ان تین نمازوں کے درمیان بلکہ جو ہے نا وہ عشاء تک، ظہر عصر کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان عشاء، مغرب اور عشاء کے درمیان تقریباً اکثر اذان نے چھوڑ دی کہ شراب پئیں گے تو نماز ہی پڑھ سکیں گے۔ تو عشاء اور فجر، اس طرح فجر اور ظہر کے درمیان اب جو ہے نا وہ ہوتی تھی، شراب چلتی تھی۔ تو یہ تیسرا درجہ تھا۔ پھر اگلا مرحلہ یہ آیا کہ ایک دفعہ پھر کچھ صحابہ کی دعوت کی گئی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 2 اونٹنیاں ایک انصاری کے گھر پہ باندھی ہوئی تھی۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی اس دعوت میں موجود تھے۔ ایک باندی گانے لگے، کوئی گانا گانے لگے، تو اس نے حمزہ سے کہا کہ ان 2 اونٹنی کا جو باہر اونٹنی ہے ان کا بندوبست کر، ان کے گوشت کا انتظام کرو۔ تو نشے کی حالت میں اٹھے، ان دونوں کے کوہان کاٹ کر گوشت کاٹ ڈالا اور وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا، ان کو کھلا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جب آئے، دیکھا یہ حال حشر ہو چکا اونٹنی کا، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے اور کہا یا رسول اللہ، میں نے جو ولیمے کے لیے 2 اونٹنی رکھی ہوئی تھی، حمزہ نے یہ کام کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں وہاں سے اٹھے، محفل میں گئے، حمزہ سے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے نیچے سے اس طرح سے ایسے دیکھا، کہنے لگے تم سب میرے والد کے غلام۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ ان کی حالت پوزیشن ٹھیک نہیں، فوراً وہاں سے نکلا۔ اب بحث کرنا فضول ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، خمر کے بارے میں اب کچھ نازل کر، کچھ واضح بیان، وضاحت نازل کر۔ تو پھر آخری درجہ جو ہے نا وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 یہ نازل ہو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون۔ تو فرمایا کہ یہ خمر، میسر، ازلام، تیر، بت وغیرہ یہ شیطان کی گندگی ہے، بس فاجتنبوہ، ان چیزوں سے بچو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، شیطان تو ان چیزوں کے ذریعے سے تم میں جو ہے نا وہ دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، دشمنی واقع کرنا چاہتا ہے، بغض واقع کرنا چاہتا ہے اور تمہیں راستے سے روکنا چاہتا ہے۔ تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ تو اب اس کے بعد پھر جو ہے نا شراب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو جب یہ حکم نازل ہو گیا تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسی جو ہے نا وہ اس طرح شراب بہائی گئی مدینہ کے گلیوں میں جیسے کہ پانی بہتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہر گھر میں شراب ہوتی تھی، شراب تو عام تھی۔ تو اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے اب اگر کوئی شراب کے حلت کا قائل ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ شراب حلال ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دیکھ لیجیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارتے تھے شراب کے بارے میں کھجور کی ٹہنی کے ساتھ اور اس طرح جوتے کے ساتھ، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 کوڑے لگاتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مارتے تھے شراب کے بارے میں جوتوں کے ساتھ، ٹہنی کے ساتھ 40۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
کیونکہ شراب کے واقعات، شراب پینے کے واقعات زیادہ نہیں ہوتے تھے. صحابہ کا دور تھا، کبھی کبھار کسی نے شراب پی لی تو اس لیے مختلف قسم کی تعزیر کی سزا اس کو دی جاتی تھی. کبھی کوڑے لگائے گئے، کبھی اس کے تواضع کی گئی جوتوں کے ساتھ، کبھی جو ہے وہ چادروں کے ساتھ، چادر کے ساتھ کوڑا اس کا بنا کے نا ایسے تواضع کی گئی اس کی. یہ ایسے چلتا رہتا تھا، کبھی کیا کبھی کیا. اس لیے کہ کوئی اکا دکا اس طرح واقعہ ہوتا تھا، کوئی عام نہیں، تو اس لیے کوئی متعین سزا نہیں تھی، بس اس لیے کرتے تھے. آگے دیکھ لیجیے. صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لایا جاتا تھا شراب پینے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس ابو بکر صدیق کی خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دور میں، تو ہم اس کی پٹائی کرتے تھے ہاتھوں کے ساتھ، جوتوں کے ساتھ، چادروں کے ساتھ. یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور ہوا تو انہوں نے 40 کوڑے لگائے. جب سرکشی بڑھنے لگی، فسق فجور کرنے لگے لوگ، تو 80 کوڑے لگائے. اچھا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کوئی سزا متعین نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع میں بھی ایسے ہی، لیکن آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر صحابہ کے اجماع کے ساتھ، اجماع ہو گیا، 80 کوڑے سزا جو ہے نا وہ مقرر کر دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلایا مشورے کے لیے، مشورے دیے گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ اذا شرب، یعنی اذا شرب الخمر سکر، واذا سکر هذا، واذا هذا افطر، وعلى المفتری 80 جلدۃ. فرمایا کہ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے اسے نشہ آتا ہے، اور جب کسی کو نشہ ہوا، اذا سکر، نشہ ہذا، تو وہ بکواس بکتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا. اذا ہذا افطرا، اور جب کوئی بکواس بکتا ہے تو اس میں وہ کیا کرتا ہے، بہتان بھی لگا سکتا ہے، بہتان لگاتا ہے. اور بہتان جب کوئی لگائے تو حد قذف کیا ہے، 80 کوڑے، تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائے. بڑا بہترین قیاس کیا. وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، ایسے تو نہیں کہا گیا، اور بہترین کہاں تک پہنچ، اصول تک پہنچ گئے، اصول تک. فرمایا کہ بہتان لگا سکتا ہے، بہتان تک بات جا سکتی ہے، اور بہتان کی سزا 80 کوڑے ہیں، تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں. تو اس کے بعد صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ 80 کوڑے لگائے جائیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 80 کوڑے جو ہے نا، 40 کوڑے بطور حد ہے، اور 40 کوڑے بطور تعزیر ہے. یعنی ان کے حد 40 کوڑے. وہ پہلی روایت سے استدلال کرتے ہیں، اس میں آتا ہے نا انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ وجلد ابو بکر 40. اور اسی طرح اس روایت کی شروع میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں فجلد 40، انہوں نے 40 کوڑے لگائے. تو اس سے استدلال کرتے ہیں، لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ 40 کوڑے حد ہے، 80 کوڑے نہیں ہیں. احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، حد ہی 80 کوڑے، حد ہی. احناف جس روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پہ 40 کوڑوں کا ذکر ہے، تو اس روایت میں اس کو ایک جواب احناف اس کا یہ دیتے ہیں کہ وہ 2 شاخوں والے کھوڑے ہوتے تھے، اس کے ساتھ مارتے تھے، تو وہ 80 بنتے تھے. 40 لگائیں گے تو کتنے بنیں گے، 80 ہی بنے گے. تو وہ بھی 80 تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں 80 کوڑوں پر صحابہ کا اجماع ہو گیا، جو کہ سب سے مضبوط ترین آپ لوگوں نے
اجماع کے اقسام میں پڑھا ہے کہ سب سے مضبوط ترین اجماع کس کا ہوتا ہے؟ صحابہ کا ہوتا ہے، اور اس پر کسی نے کوئی نکیر نہیں کی، کوئی اعتراض نہیں کیا، لہٰذا 80 کوڑے ہی بطور حد ہے۔ دوسری فصل، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شراب پیے تو اس کو تم کوڑے لگاؤ، اگر چوتھی دفعہ لوٹ آئے تو اسے تم قتل کر دو۔ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص لایا گیا جس نے چوتھی دفعہ شراب پی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا اور اسے قتل نہیں کیا۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو دیا کہ اسے قتل کر دو، لیکن قتل خود نہیں کیا، تو فقتلوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کا کیا مطلب؟ حالانکہ شراب کے حد میں قتل تو نہیں ہے، تو قتل کا حکم کیسے دیا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں جو شراب کو حلال سمجھتا ہے۔ اگر کوئی حلال سمجھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو اسے ارتداداً قتل کیا جائے۔ یا دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں یہ زجر پر محمول ہے، زجر توبیخ پر۔ یا تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی عادی ہو اس طرح کرتا ہو تو پھر تعزیراً جو ہے نا اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حد دن ہے، حد ہی نہیں۔ اچھا اگلی روایت، عبد الرحمن بن اظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کو مارو، تو بعض نے اس کو مارا جوتوں کے ساتھ، اور بعض نے اس کو مارا لاٹھیوں کے ساتھ، اور بعض نے اس کو مارا کھجور کی ٹہنی کے ساتھ۔ ابن وہب نے کہا یعنی سبز ٹہنی، نیتا خاص مراد الجریدہ الرطبہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی لی زمین سے اور اس کے چہرے منہ پر پھینک دی۔ وہی بات میں آپ سے عرض کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی متعین سزا نہیں، نیتخا کھجور کی ٹہنی، جرید ابھی اس کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت آگے جریدہ سے کر رہے ہیں، نیتخا، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی متعین سزا نہیں تھی، بس کبھی کیا کبھی کس چیز سے اس کی تواضع کی جاتی تھی، کبھی کس چیز سے اس کی تواضع کی جاتی تھی، کبھی کیا، بس اصل مقصود جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرانا ہی ہوتا تھا، ڈرانا دھمکانا ہوتا تھا، جو ہے کوئی متعین حد جو ہے نا اس کے لیے مقرر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مٹی لگے اور وہ کسی منہ پہ لگے تو کیا ہی سعادت کی بات، سمجھ آ گئی؟ کیوں بطور تعزیر کیوں نہ؟ اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مارو، تو ہم میں سے بعض مارنے والے تھے اس کو ہاتھوں کے ساتھ، بعض مارنے والے تھے اس کو کپڑے کے ساتھ، بعض مارنے والے تھے اس کو جوتے کے ساتھ۔ پھر فرمایا بکتوہ، اس کو عار دلاؤ۔ پھر اس پر لوگ متوجہ ہو کر کہنے لگے کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، کیا تو اللہ کا خوف نہیں کرتا، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا نہیں کرتا؟ تو ان میں سے بعض نے کہا اللہ تجھے رسوا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، نہ تم مدد کرو اس پر شیطان کی، اور لیکن کہہ دو اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یعنی ایک شخص کو لایا گیا تو بعض نے جو ہے نا اس کے تواضع کے کپڑے کے ساتھ، جوتے کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکیتو، تبکیت، کسی کو عار دلانا، ڈانٹنا، تو لوگوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا اس طرح جیسے الفاظ آتے ہیں۔ تو کسی نے اس کا اخزاک اللہ، تجھے اللہ رسوا کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہنا، رسوا کر دے اس کا تعلق تو جہنم کی سزا کے ساتھ ہے نا، تو ایسا مت کہو، اس پر شیطان کی مدد مت کرو،
شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ رسوا ہو جائے، وہ جہنم میں چلا جائے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ تو شیطان کی مدد کرنے والی بات ہو گئی. شیطان بھی یہی چاہتا ہے، تم بھی یہی بد دعا دے رہے ہو تو شیطان کی مدد کر رہے ہیں. ایسا مت کہو، بلکہ اس کے لیے مغفرت اور رحم کی دعا کرو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے شراب پی، اسے نشہ آیا اور اس کو پایا گیا یمین فی الفج، جو جھوم رہا تھا راستے میں، کھلے راستے. اس کو لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب وہ سامنے آیا، عباس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے آیا، انفلت کا مطلب ان سے نکل گیا، ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. سمجھ آ گئی؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں وہ داخل ہو گیا. فالتزم، حضرت عباس کے ساتھ چمٹ گیا وہ. تو اس کا ذکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ اس طرح وہ نکلا ہاتھوں سے اور ادھر گیا عباس کے پاس، تو ہنس پڑے اور فرمایا افعلہ، کہ ایسا ہی اس نے کیا ہے، اور پھر اس کے بارے میں کسی بھی چیز کا حکم نہیں فرمایا. یعنی اس پر حد کا حکم نہیں فرمایا. دیکھیے گا شراب پر حد کب لاگو کی جائے گی، بہت اہم بات. سمجھ آ رہی؟ اگر کوئی شراب پیے اور اس کو پکڑا جائے اس حال میں کہ اس کی منہ سے بدبو آ رہی ہو شراب کی، یا شراب کا نشہ ہو، اور وہ اقرار کر دے یا گواہی دے دے کہ اس نے شراب پی ہے، اور یہ بھی اقرار ہو یا گواہی ہو کہ اس نے اپنے مرضی سے شراب پی ہے، کسی نے اس پر زبردستی نہیں کی تھی. سمجھ آ گئی؟ ابھی بدبو اس کی منہ سے آ رہی ہو تو اس وقت اس پر جو ہے نا وہ حد جاری کی جائے گی. اگر بدبو اس کی منہ سے ختم ہو جائے، اگرچہ وہ اقرار کرے، اگرچہ گواہی دے، لیکن حد جاری نہیں کی جائے گی. یہ سمجھ آ گئی؟ تو اس سے اندازہ لگائے آپ نے جو شراب کی حد ہوتی ہے، حد خمر، وہ نقد ہی ہوتی ہے، وہ بعد میں نہیں ہو سکتی، وہ اسی وقت ہی ہوتی ہے، نقد. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کے بعد جاری نہیں کر سکتے. تو یہ شخص جو ہے نا فلوق پایا گیا. اچھا، نشے، ہم نے کہا نا کہ نشے کی حالت، نشہ کسے کہتے ہیں؟ نشے سے کیا مراد؟ نشے سے مراد یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین میں فرق نہ کر سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسے پتہ نہیں زمین کیڑی تو آسمان کیڑا ہے. کبھی وہ کہتا ہے وہ آسمان، وہ زمین ہے تو یہ آسمان، کبھی یہ کہتا ہے یہ زمین ہے تو وہ آسمان، اور فضول قسم کے باتیں کر رہا. تو یہ نشہ ہے. سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا یہ شخص پایا گیا راستے میں، یمین فی الفج. فج کہتے ہیں کھلا، فج اصل میں کہتے ہیں وہ دو پہاڑوں کے درمیان راستہ نہیں ہوتا، جس کو میں خیال درہ بھی کہتے ہیں. درہ اسی کو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا جی. تو اس کو فج کہتے ہیں، فی فج عمیق. فج ویسے کھلے راستے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، کھلا راستہ، کشادہ راستہ، اس کو بھی فج کہتے ہیں. تو قرآن پاک میں لفظ میں نے کل آپ سے بتایا، من کل فجر عمیق کا لفظ آتا ہے نا ہر کشادہ راستوں سے، لیکن اصل میں فج اسی کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان راستہ. تو اس کو پایا گیا ویسے جھوم رہا تھا ادھر ادھر، لیکن چونکہ کوئی نشہ یا کوئی اس کی منہ سے بدبو نہیں آ رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی قسم کا کوئی حکم نہیں فرمایا، حد جاری نہیں فرمایا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ آگے دیکھ لیجیے. تیسری فصل، عمیر بن سعید النخعی کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نہیں میں قائم کرتا کسی پر
کسی ایک پر حد، پھر مر جائے اور میں کچھ اپنے نفس میں پاؤں، یعنی مجھے افسوس ہو کسی بھی چیز کا، مگر شراب والا، بے شک اگر وہ مر جائے تو میں اس کو دیت دوں گا، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی متعین سزا نہیں فرمائی تھی، سزا متعین نہیں کی۔ یعنی حضرت علی کہتے ہیں کہ میں کس پر حد جاری کروں، وہ مر جائے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی دکھ نہیں ہوتا، مر گیا تو مر گیا، گناہ کیا تھا اس نے۔ ہاں جو شراب پیا اگر اس پر میں حد جاری کروں، وہ مر جائے تو اس پر مجھے افسوس ہوتا ہے، تو میں اگر ایسا ہو جائے تو میں دیت بھی دوں گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی سزا متعین نہیں کی۔ تو سب سے ہلکی سزا جو ہے نا حدود میں وہ شراب کی ہے، اور شراب کے کوڑے جو لگائے جائیں گے وہ جسم کے نرم حصے پر لگائے جائیں اور ایک جگہ پر نہ لگائے جائیں، سمجھ آگے کہ نہیں آئے، جسم کے الگ الگ حصے اور نرم حصے۔ صبح سویرے کبھی کبھار ڈنڈا استعمال کرنا پڑتا ہے اٹھانے کے لیے، ہمارے کوشش ہوتے ہیں نرم حصے پر، اب یہ ہاتھ ایسے یوں کرتے ہیں تو وہ خود ہی اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ ادھر ٹک کبھی ادھر لگ جاتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ادھر لگے، سمجھ آ گئے، ہم تو بس نرم حصے پر ہلکا پھلکا ٹک ہو کہ کسی کو دکھا بھی نہ سکے ٹھیک ہے، ہمارے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی نہ کر سکے، جی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ نرم حصہ ہاتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو اور الگ الگ جگہوں پر جو ہے وہ لگائے جائے، ایک جگہ پر نہ۔ اچھا جی آگے دیکھ لیجیے، ثور بن یزید الدلمی سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا خمر کے حد کے بارے میں، تو ان سے کہا علی نے کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس پر جو ہے نا آپ 80 کوڑے لگائیں، اس لیے کہ جب وہ شراب پیتا ہے تو نشہ آتا ہے، جب نشہ آتا ہے تو بکواس بکتا ہے، جب بکواس بکتا ہے تو بہتان باندھتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 80 کوڑوں کی سزا جو ہے نا وہ خمر کے حد میں مقرر کر دی۔ اس کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ صحابہ کو بلایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ رائے تھی۔ باب ما لا یدعى علی المحدود، یہ باب ہے کہ محدود کے لیے جس پر حد جاری کی جائے اس کے لیے بد دعا نہ دی جائے، جس پر حد جاری کی جائے اسے بد دعا نہ دی جائے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اس کے بارے میں اچھے کلمات کہیں جائیں، اس سے نفرت نہ کی جائے، اس کو گالی نہ دی جائے، اس بارے میں اس کی جو ہے نا وہ تحقیر نہ کی جائے، اس کے بارے میں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ، لیکن لقب اس کا حمار تھا، حمار گل۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا تھا، گدھا یعنی حمار گدھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو ہے نا وہ شراب کے بارے میں حد بھی جاری کرتے تھے، جاری کر چکے تھے۔ ایک دن اس کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم کیا، اس کو کوڑے لگائے گئے، تو ایک شخص نے لوگوں میں سے کہا اے اللہ اس پر لعنت کر، کیا کتنے اکثر یہ لایا جاتا ہے، بار بار یہ لایا جاتا ہے، انہیں شراب پیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت مت کرو، فواللہ، بس اللہ کی قسم، ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ شراب تو پی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، بار بار شراب پیتا ہے اور اس پر حد بھی جاری کی جاتی ہے، اس سے مجبور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو شخص رسول سے محبت کرتا ہے، اس پر کیسے لعنت کی جا سکتی ہے؟
سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے لعنت مت کر. جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس نے شراب پی تھی، تو فرمایا کہ اس کو مارو. تو ہم میں سے بعض ہاتھ کے ساتھ مارنے والے تھے، بعض جوتوں کے ساتھ، بعض کپڑوں کے ساتھ. فلما انصرف، جب وہ لوٹا تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تجھے رسوا کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کر، اس پر شیطان کی مدد مت کر. اب یہ حدیث گزر چکی ہے. دوسری فصل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے نفس پر گواہی دی اس طرح کہ انہوں نے ایک عورت کے ساتھ حرام کا ارتکاب کیا ہے 4 دفعہ. ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اعراض کرتے رہے. پھر 5ویں دفعہ ان پر متوجہ ہو گئے. فرمایا انکتہ، کہ آپ نے اس کے ساتھ جماع کی ہے، بدفعلی کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. پھر فرمایا قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی غاب ذالک منک فی ذالک منہا، یہاں تک کہ غائب ہو گیا آپ کا وہ آپ کے اعلیٰ تناسل فی ذالک منہا، اس عورت کے اس میں، یعنی فرج میں. تو انہوں نے کہا ہاں جی. تو پھر فرمایا کما یغیب المرود، پھر فرمایا جیسا کہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے، وہ سلائی جو ہے نا، سلائی غائب ہوتی ہے کس میں، سرمدانی، اس طرح. اور جیسے کہ رسی غائب ہوتی ہے کنویں میں، اس طرح. قال نعم، انہوں نے کہا ہاں جی اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تدری، کیا تجھے پتہ ہے زنا کیا ہوتا ہے، زنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، میں اس کے پاس گئی ہوں حرام کام پہ، حرام کا ارتکاب کیا. جیسے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے حلال کام میں، میرے شوہر کے لیے حلال ہے، میں نے حرام کیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو اس بات سے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں چاہتا ہوں مجھے پاک کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا، ان کو رجم کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو سنا آپ کے صحابہ میں سے، ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا دیکھو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا تھا لیکن اس کے نفس نے اس کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کو کتے کی طرح رجم کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے خاموش ہو گئے. ثم سارا ساعتا، کچھ دیر چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک مردار گدھے کے پاس سے گزرے، شائل برجلی، جس نے اپنے دونوں پاؤں یا دونوں ٹانگیں اٹھائی ہوئی تھی، یعنی زیادہ پھولنے کی وجہ سے پھول گیا تھا نا، مر گیا تھا، تو ایسے دونوں ٹانگیں اٹھی ہوئی تھی اس کی. پھر فرمایا فلاں فلاں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نحن الذال، ہم یہاں پر ہیں، حاضر ہیں یا رسول اللہ. فرمایا تم دونوں اترو اور اس مردار کے گوشت میں سے کھاؤ. ان دونوں نے کہا اللہ کے نبی کون اس میں سے کھاتا ہے؟ فرمایا جو تم نے اپنے بھائی کی آبرو ریزی کی ہے ابھی ابھی، یہ زیادہ سخت ہے اس کے کھانے سے. اور فرمایا وہ ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، انہ الآن، وہ تو ابھی، یعنی معاذ ابھی جنت کے نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے. واقعہ تو آپ کے سامنے آ گیا نا کہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی طرح وضاحت کی. پہلے تو وضاحت ان سے کی، اس طرح کام کیا، اس طرح کیا، اس طرح کیا. یعنی پہلے بھی حدیث گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کنایہ نہیں کرتے تھے، بعض الفاظ میں جو ہے نا وہ پوچھتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ کوئی عام بات تو نہیں ہے کہ اشارے اشارے میں بات کی جائے، حد کی بات ہے، حد بھی رجم کی بات. تو مکمل وضاحت ان سے پوچھی، اس طرح آپ نے کیا، اس طرح کی، ایسے سلائی مدانی میں جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں اس طرح. تو جب انہوں نے مکمل وقت، پھر پتہ نہیں زنا کیسے کہتے ہیں، کہیں تجھے زنا، کہیں تو زنا تو کسی اور چیز کو تو نہیں کہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ شراب پینے کو زنا کہتے ہو تم، یا پیزا کھانے کو زنا کہتے ہو. مطلب پتہ ہے زنا، ایسا نہ ہو کہ لفظ کو الٹا آگے پیچھے آپ سے ہو گیا. سمجھ آ رہی؟ انہوں نے کہا زنا میں جانتا ہوں، ایک خاتون کے ساتھ حرام کا ارتکاب، بدفعلی کا ارتکاب، اس کو زنا کہتے ہیں.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو ایسا نہ ہو کہ زنا کسی، جیسے بعض لوگ جو ہے نا ایک چیز کا نام دوسری کو دے دیتے ہیں، سمجھا کہ ایسا تو نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ زنا کو جانتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر حد جاری کی. تو دو شخص جو وہ کہہ رہے تھے ایک دوسرے سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا تھا، لیکن اس کے نفس نے اس کو نہیں چھوڑا اور اس کو رجم کیا گیا، کتے کی طرح رجم کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، یہ کہہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، وہاں پہ ایک گدھا پڑا ہوا تھا مردار. فرمایا جاؤ تم اس کا گوشت کھاؤ. انہوں نے کہا اس کو کیسے کھا سکتے ہیں، کیا کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جو تم نے ابھی اپنے بھائی کے آپ ریزی کی ہے نا، وہ اس کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تم کڑھائی بناؤ اس کے گوشت میں، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے. اس کا باربیکیو بناؤ، اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک یہ بات ہے جو تم نے کی. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو پھر شائل یعنی ایسے پھولنے کی وجہ سے اس کی جو ہے دونوں پاؤں دونوں ٹھانگیں اٹھے ہوئے. تو پھر فرمایا اللہ کی ذات کی قسم، ماعز اسلمی تو اب جنت کے نہروں میں گھوتے لگا رہا ہے. وہ تو جنت کے نہروں میں ہے، وہ جنت میں پہنچ چکا ہے، اس کی صفائی ہو چکی ہے، اس کے گناہوں پر ریموور پھیر چکا ہے، سرف ایکسل سے اس کے گناہوں کو دھویا جا چکا ہے. سمجھ آ گئی کہ بلیچ جو ہے لگائی جا چکی ہے اس کے داغوں پر، داغ اس کے صاف ہو گئے. اب وہ مزے کر رہے ہیں. جی آگے دیکھ لیجیے. حذیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی گناہ کا ارتکاب کر تو اس پر حد جاری کی جائے تو گناہ اس کے لیے کفارہ ہے. اگلی روایت میں بھی آ چکا ہے، اب اگلی روایت میں بھی ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حد جو ہے نا وہ کیا ہے، زواجر ہے سواتر. حد کفارہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو شوافی فرماتے ہیں کفارہ ہے، اور احناف فرماتے ہیں کفارہ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اگلی روایت میں بھی ہے کہ حد کو کفارہ کہا گیا، واضح طور پر لفظ فہو کفارہ. تو اس کا احناف جواب یہ دیتے ہیں کہ یعنی حد کے ساتھ جب توبہ بھی ہو تو وہ کفارہ ہے، اور توبہ تو انسان کرتا ہی ہے جب اتنی بڑی حد جاری ہوتی ہے. یا ندامت اگر اس کی طرف سے پائی جائے تو ندامت بھی توبہ ہے، اور ندامت تو پائی جاتی ہے، ندامت تو پائی جاتی ہے نا حد میں، ندامت تو ضرور پائی جاتی ہے. کون اتنا سنگ دل ہوتا ہے؟ تو ندامت بھی ایک طرح کی جو ہے نا وہ توبہ ہے. توبہ پائی گئی، گناہ معاف ہو گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو کسی حد کے پاس آئے اس کو سزا دی جائے جلدی دنیا میں، فاللہ اعدل میں، تو اللہ کی شان عدل سے یہ بعید ہے کہ وہ اپنے بندے کو دوسری مرتبہ سزا دے آخرت میں. اور جو کسی حد تک پہنچے پھر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈالے اور اسے معاف کر دے، تو اللہ کے شان کریمی سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں لوٹ آئے جس کو وہ معاف کر چکے ہیں. اس سے بھی شباب استدلال کرتے ہیں، پچھلی روایت سے بھی کرتے ہیں کہ دنیا میں سزا دی گئی تو اب آخرت میں سزا نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا کی سزا کفارہ ہے. اور اسی طرح جس چیز کو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے، توبہ اگر کسی نے کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی سزا نہیں دیتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے، انسان تو نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، مخلوق نہیں ہے کہ ہم کسی کو معاف کرتے ہیں پھر اگر کوئی کام کرتا ہے پھر وہ پرانا غصہ ہمیں یاد آتا ہے، پرانا کام، وہ پرانا غصہ بھی ہم اس پہ اتارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا ہے. باب التعزیر، یہ باب ہے تعزیر کے بارے میں. تعزیر عذر سے ہے. عذر کہتے ہیں روکنا، دھمکی دینا، ملامت کرنا. چونکہ تعزیر میں بھی جو ہے نا انسان کو دھمکی دی جاتی ہے، روکا جاتا ہے گناہ سے. ان لوگوں میں معنی ہے اس کا. اصطلاحی معنی ہے تعزیر کا وہ سزا جو برائے
تادیب و تہذیب دی جاتی ہے، وہ سزا جو برائے تادیب و تہذیب دی جاتی ہے جس کی مقدار کم سے کم حد سے کم ہو، جس کی مقدار کم سے کم جو حد ہے اس سے کم ہو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کم سے کم حد سے کم ہو، میں عرض کرتا ہوں. تو یہ تعزیر کی تعریف ہے. اور تعزیر جو ہے نا وہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تم ان کو مارو، یعنی اپنی بیویوں کو، لیکن زیادہ سخت نہیں، ضرب مبرح نہ، نشان پڑ جائے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر ان میں تم راستہ تلاش مت کرو، پھر فضول تنگ مت کرو. اس سے معلوم ہوگا تعزیر کی سزا معلوم ہو گئی، اس سے تعزیر کی سزا معلوم ہو گئی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترفع عصاک عن اہلک، اپنے گھر والوں سے لاٹھی عصا مت اٹھانا. ایک روایت میں آتا ہے رحم اللہ امرأ علق صوته حیث یراہ اہلہ، اللہ تعالیٰ اس پر شخص پر رحم فرمائے جو ایسی جگہ پر لاٹھی لٹکائیں جہاں پر اس کے گھر والے اس کو دیکھتے ہیں. اس سے بھی تعزیر ثابت ہے. باقی تعزیر اور حد میں فرق ہے، پہلے بھی ہم فرق ویسے 3 قسمیں بیان کر چکے، اس میں ویسے فرق آ گیا ہے کہ حد جو ہے نا، حد وہ متعین سزا ہے جو نص میں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، جس میں کوئی کمی بیشی نہ کر سکتا ہو، کوئی حاکم وقت، کوئی قاضی کمی بیشی نہیں کر سکتا، وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، متعین سزا. اور تعزیر جو قرآن و حدیث میں متعین نہ ہو، جو قاضی کے ثوابدید پر، قاضی کے حوالے، حاکم یا قاضی کے حوالے ہو، اور جو مناسب سمجھے تو وہ سزا جو ہے وہ دے سکتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ذرا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ نہ کوڑے لگائے جائیں 10 سے اوپر مگر اللہ کے حدود میں سے کسی حد میں. اچھا جی، اب تعزیر میں کتنی سزا دے سکتے ہیں؟ تعزیر میں کتنی سزا دی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیے گا، اس پر تو ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ کم سے کم 3 کوڑے ہوں، 3 کوڑوں سے کم تعزیر نہیں. سمجھ آ گئی؟ زیادہ سے زیادہ کتنے کوڑے لگائے جا سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے اختلاف. شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 10 کوڑے، 10 سے زیادہ نہیں لگا سکتے. امام مالک، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ جتنے چاہیں لگا سکتے ہیں، قاضی کے پاس اختیار ہے، لگا سکتے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے جو تعزیر کی تعریف پڑھی نا، کہ کم سے کم حد کی مقدار سے کم، کم سے کم حد کی مقدار شراب کی حد ہے نا، تو شراب کی حد کتنی ہے؟ 80 کوڑے. غلام پر کتنے کوڑے ہیں؟ 40 کوڑے ہیں. تو کم سے کم 40 کوڑے ہو گئے. تو امام سے فرماتے ہیں کہ 40 کوڑے سے ایک کم رکھنا ہے، 39 سے کم جتنے چاہیں، 35 40 25 نہیں ہے، 35 30 معذرت، 35 30 25 20 وغیرہ ذالک، 40 سے کم. شوافع اور حنابلہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ 10 کوڑوں سے زیادہ نہ لگائے جائیں. سمجھ آ گئی؟ امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ منسوخ ہے اگلی روایت، اس سے اگلی روایت میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضربوہ 20 کوڑے لگاؤ. تو معلوم ہوا کہ یہ زیادہ سے زیادہ حد نہیں. امام مالک اور صاحبین استدلال کرتے ہیں از عمر کے ایک اثر سے
کہ عمر نے معن بن زائد کو 100 کوڑے لگائے تھے. اصل میں انہوں نے ایسا کیا تھا کہ انہوں نے جعلی مہر بنوائی تھی، جعلی مہر بنوائی تھی، اس کے ذریعے سے انہوں نے بیت المال سے مال نکالا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے لگوائے تھے. تو معلوم ہو کہ 100 کوڑے بھی لگائے جا سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ 100 کوڑے جو لگائے تھے تو ایک سزا کے حد نہیں تھی، وہ کئی سزاؤں کے حد انہوں نے دی تھی، تو اس وجہ سے 100 کوڑے لگائے تھے. سمجھ آ گئی؟ باقی بات یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ اقوال ہے فقہا کے، اور تعزیر میں کوئی سزا متعین کرنا انتہائی مشکل بات ہے. متعین نہیں کرنا، ایک قاضی کے ثواب دید ہے، کبھی کان مروڑنے سے، کبھی منہ پر مٹی ڈالنے سے، کبھی آپ لوگوں نے پڑھا جوتوں، چادر، مکھے کے استعمال کرنے سے، کبھی پتھر مارنے سے، تھپڑ لگانے سے، جی ہاں، نرم جگہ صبح صبح مارنے سے، یہ تعزیر ہے. تو اس لیے سزا کوئی متعین نہیں ہے، اور حتیٰ کہ قتل تک بھی جا سکتا ہے، یہ بھی تعزیر. تو اس لیے کوئی سزا متعین کرنا بڑا مشکل کام. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مارے کسی کو تو چہرے سے بچے، چہرے سے بچے، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. ایک تو چہرے پر اس لیے نہیں مارنا چاہیے کہ چہرہ بہت نازک ہے، اسے جو ہے ہمارا ہلاکت ہو سکتی ہے، واقع ہو سکتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ چہرے پر اس لیے نہیں مارنا چاہیے کہ چہرے جو ہے اس سے حسن خراب ہو. سمجھ آ گئی؟ آپ جیسے حسین لوگوں کو کوئی چہرے پر ماریں تو یہ اس سے حسن خراب ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ جی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی شخص سے کہہ دے اے یہودی تو اسے 20 کوڑے لگاؤ، اور جب وہ کہے اے مخنث تو اسے 20 کوڑے لگاؤ، اور جب کوئی اپنی کسی محرم خاتون پر واقع ہو جب بدفعلی کرے تو اسے قتل کر دو. اچھا، کسی نے کسی سے کہا اے یہودی، اے یہودی، اے عیسائی، اے کافر، اے منافق، تو تعزیر اس کو دی جا سکتی، یہ تعزیر. ہاں، اگر کسی نے اسے کہا اے الو، اے بیوقوف، اے حمار، تو اس پر جو ہے نا وہ تعزیر نہیں. اور فرمایا مخنث، مخنث تو جانتے ہو نا کہ نہیں جانتے؟ ہاں، جس کے اعضاء میں، جس کے گفتگو میں، جس کے چال چلن میں، رنگ ڈھنگ میں زنانہ پن. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کو مخنث کہتے ہیں. ومن وقع علی ذات محرم فقتل، جو کسی محرم پر واقع ہو، محرم خاتون کے ساتھ منہ کالا گئے تو اسے قتل کر. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو مطلق فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی محرم کے ساتھ یہ کام کیا، محرم کے ساتھ یہ کام کیا، تو چاہے محسن ہو یا محسنہ اسے قتل کر دو. جبکہ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ قتل کے لیے جو ہے نا وہ رجم کے لیے سزا متعین ہے، ایک ضابطہ متعین ہے، وہ احسان ہے، اسے ہم نکل نہیں سکتے. یہ جو فرمایا اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو چونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اسے قتل کر دو. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کو سیاستاً، یہ سیاست پر محمول ہے کہ بڑا جرم میں قتل کر دو. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ زجر و توبیخ پر، تغلیظ پر محمول. باقی یہ ہے کہ اب آپ کو یہ عجیب لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہہ دیا. آج کل جو حالات ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جو حالات ہیں اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹے کے ساتھ، یہ واقعات ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں دارالفتہ. اپنی ساس کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، یہ ہو. ساس اگر کسی کی جوان ہے بالکل فری نہیں ہونا اس کے ساتھ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
بڑی عمر کے ہو پھر بھی بچنا ہی چاہیے، خاص کر کے کسی کا سسر فوت ہوا، وہ کہتے ہیں بیٹا بیٹا آ جاؤ، کب سے کہاں تھے آپ؟ یہ انتہائی خطرناک، یہ شرارتی ساس، یہ شرارت۔ ضرورت کیا ہے؟ بوسہ لینا داماد کا، گلے لگانا، کیا ضرورت؟ اس میں شرارت، اس سے بچو۔ خیر بار ہے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو پاؤ کہ جو مال غنیمت میں، اللہ کے راستے میں مال غنیمت میں خیانت کرے، تو اس کی سامان کو جلا ڈال، اس کو مارو۔ مال غلول سے جو مال غنیمت میں خیانت کرے تو اس کے سامان کو جلا دو۔ اسی سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے سامان کو جلایا جائے گا، جبکہ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے سامان کو نہیں جلایا جائے گا، اس لیے کہ اس کے سامان میں مجاہدین کا سامان بھی ہے، تو اس لیے جو جلانے کا حکم ہے یہ بطور زجر و توبیخ، کہ اصل مقصود جو ہے اس کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے کہ مال غنیمت میں کوئی خیانت نہ کرے۔ اور مال غنیمت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کا حق وابستہ ہوتا ہے، تو اب کس کو آپ حق لوٹائیں گے؟ ایک آدمی کا آپ کو پتہ ہے تو اس کو چلو آپ بعد میں حق لوٹا دیں گے، معافی مانگ لیں گے، معاف کروا دیں گے، لیکن مال غنیمت میں تو بہت سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے، تو اس لیے ان سے معاف کروانا یا ان کو حق لوٹانا بھی مشکل ہے، اس لیے اس کو بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، بس نہ کریں۔ السلام علیکم استاد جی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تنبیہ کے واسطے سے ان سے لکڑی نہ ہٹا، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روب میں رکھو ان کو، روب، مطلب مارنا مراد نہیں ہے، مراد اپنے والد کا ایک روب ہے، وہ مراد ہے کہ آپ کا روب ہو، ان کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا، ہمیں نماز نہ پڑھی، ٹھیک ہے، ہم نے نماز نہ پڑھی، ہم نے کوئی اور غلط کام کیا، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کو گالی دی، کوئی بدتمیزی کی، تو والد ہمیں سزا دے گا۔ اصل مراد یہ ہے، اصل مراد یہ نہیں کہ بس ایسے لٹکائے رکھو دروازے، کمرے کے دروازے پر، یہ مراد نہیں ہے، اصل مراد اس کا یہ روب ہے کہ اپنا روب جو ہے نا وہ آپ لوگ جاری رکھو۔ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ۔ استاد محترم، انسان جب چرس پیتا ہے تو پہلی بار اس کے عقل پر تو پردہ چھا جاتا ہے، لیکن جب عادی بن جاتا ہے تو پھر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اس کا کیا حق ہے؟ روشنی ڈالے۔ آج شراب میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے، شراب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ کہا کہ مطلب ہے اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اگر بدبو آ رہی ہے تو گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو جائے یا وہ اعتراف کرے تو اس پر حد جاری کی جائے، اگرچہ وہ اس میں نہ ہو نشے۔ السلام علیکم استاد محترم، سنا ہے کہ آپ نے رابعہ والوں کو موقوف علیہ کا سبق ملنے کی وجہ سے ناشتہ کروایا ہے، اس لیے اب ہمارا حق بھی بنتا ہے، ہمیں ناشتہ کب کروا رہے ہیں؟ کتنے ساتھی ہیں سبحان جی؟ اچھا، ناشتہ جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے؟ پراٹھا اور انڈا۔ پراٹھا کتنے کا ہے؟ کتنے کا ہے؟ 60 کا، انڈا 40 کا، ٹھیک ہے انشاءاللہ 100 روپے ہو گیا فی بند، چلو ٹھیک ہے۔ وہ علی رضا سے کہنا مجھے مل گئی، ٹھیک، اس کو کہہ رہا کہ جتنے بند ہیں پھر مجھے بتاؤ عدد ہے، ہاں وہ تعداد جتنی ہے نا جو شہری ہے ان کو شامل کر کے پھر مجھے بتا دینا۔ السلام علیکم استاد محترم، یہ جو عمران خان کو یہودی کہتے ہیں، ان کو بھی 20 کوڑے لگائے جائیں گے یا نہیں؟ دیکھو یہودی کہنا یہ تو ناجائز ہے، گناہ ہے، یہودی تو نہیں کہتے، البتہ یہودی جھنڈ کہتے ہیں، ایک جھنڈ ہونا اور بات ہے، یہودی ہونا اور بات ہے، ویسے یہودی تو نہیں کہہ سکتے، کوئی کہتا ہے تو واقعی یہ تو 20 کوڑے لگائے جائیں گے اس کو، تو یہودی نہیں کہتے، یہودی جھنڈ کہتے ہیں،
وہ بھی دیکھیے گا، احتیاطی کرنے چاہیے، اس طرح کسی کو نہیں کہنا چاہیے، مناسب نہیں ہے، نہیں کہنا چاہیے کسی کو۔ ہم نے کل یہ بات پڑھی ہے کہ تعزیر میں حاکم وقت کو اختیار ہے کہ اگر قتل کرے تو قتل بھی کر سکتا، حلال کی تعزیر حد سے کم ہوتا ہے۔ دیکھیے گا، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، یا پھر یہی تو عرض میں نے آپ سے کیا کہ دیکھیے تعزیر میں کوئی سزا متعین کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اتنے زیادہ فقہاء کے اقوال ہیں نا، اتنے زیادہ فقہاء کے اقوال ہیں کہ میں نے خود ہی بیان نہیں کیا کہ ذہن منتشر ہو جائے گا۔ میں نے آپ سے یہی تو عرض کیا کہ تعزیر میں قتل، آج بھی ہم نے کہا ہے، کل بھی کہا ہے، تعزیر میں قتل بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی سزا متعین کرنا انتہائی مشکل ہے، کوئی سزا متعین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اگر وہ مناسب سمجھے تو کر سکتا ہے۔ استاد محترم السلام علیکم، بیماری کے علاج کے لیے شراب استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ آپ بطور بیماری استعمال کر سکتے ہیں، تداوی بالحرام، ٹھیک ہے، حرام کے ساتھ علاج کرنا فقہاء کے اس کے اقوال ملتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا یہ جائز ہے، تو بطور علاج شراب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شراب کسی سیرپ میں ڈال سکتے ہیں یا کسی اور چیز میں ڈال سکتے ہیں، بطور علاج پی سکتے ہیں، افیون وغیرہ بطور علاج استعمال کر سکتے ہیں، گنجائش۔ اونٹ کا پیشاب اور کسی کا پیشاب جو ہے نا بطور علاج پی سکتے ہیں۔ یہ جواب میں ابھی دے سکتا ہوں، استاد یہودی کہنے پر 20 کوڑے ہیں، تو اگر کوئی کسی کو یہودی ایجنٹ کہے تو اس کا کہ نہیں، ایجنٹ کہنے پر نہیں ہے، یہودی کہنے پر۔ ایجنٹ کہنا تو اور بات ہے، ایجنٹ تو کوئی بن بھی سکتا ہے، تو بن سکتا ہے، تو ایجنٹ کہنے پر نہیں، یہودی کہنے، یہودی ہونا اور بات ہے، ایجنٹ ہونا اور بات۔ وما علینا الا البلاغ۔